بجے تک ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر انہی چھوٹی مارکیٹس اور عام دکانوں کو ہفتے کے 2 دن، ہفتہ اور اتوار، وہ تقریباً مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کی پابندی رکھی جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ امتحانات پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ایس او پیز اور وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق ان کو منسوخ کر کے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات میں پچھلے امتحانات کے رزلٹ کی روشنی میں جو ہے وہ پروموشن دی جائے گی۔ اسکول اور کالجز اور تعلیمی ادارے وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق اور ایس او پیز کے مطابق انشاءاللہ 15 جولائی کو اوپن کیے جائیں گے، اور ہسپتالوں کی جو او پی ڈیز ہے اس کا کھولنے کا فیصلہ بھی انشاءاللہ 9 مئی سے وفاقی حکومت کی پالیسی کے مطابق کیا جائے گا۔ مساجد کے حوالے سے جو تراویح کی ایس او پیز ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ وہی 20 نکات ہے جو صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی سرپرستی میں وزارت مذہبی امور اور تمام علماء اور مشائخ نے جس پہ کنسنسس کیا تھا، اسی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلائی جائیں گی۔ ایک چیز ہے کہ جو آج پنجاب کے اندر ایپیکس کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی اور اس کی سبمیشن ہم وفاقی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پنجاب کے اندر بڑے شہروں میں ہائپ نظر آ رہی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی، تو پنجاب نے ایک سبمیشن دی ہے، اگر وفاق اس سے راضی ہوگا اور وفاق کی بھی اس میں حامی ہوگی، مرضی ہوگی اور اوکے رپورٹ ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگی، تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کریں گے کہ جو بڑے شہر 6-7 ہے پنجاب کے اندر، اس میں لاہور ہے، راولپنڈی ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ ہے، کہ جہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے ہائپ سامنے نظر آ رہی ہے، وہاں پر ان تمام ایس او پیز اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے نرمی نہ رکھی جائے، وہاں پر وہی پرانی پریکٹس جو ہے وہ دہرائی جائے تاکہ کرونا وائرس کے وبا کو پھیلنے سے ان بڑے شہروں میں روکا جا سکے۔ یہ ایک ریکمنڈیشن ہے، اور اگر وفاق اس سے رضامند ہوا تو پھر ہم اس پہ بڑے شہروں کو کم از کم جو 6-7-8 شہر ہیں اس کو ہم ایگزمپشن دیں گے جناب ان 6 نکاتی پورے پلان کے حوالے سے۔ دوسرا، آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرونا وائرس کی جب سے وبا آئی ہے اس کے بعد پہلی دفعہ ہونے والا ہے، اور WHO کی اور وفاقی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے، احتیاط کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال میں چاہوں گا کہ ہماری ٹریجری بینچز کی طرف سے یہ سوال اپوزیشن کے حوالے کی طرف ہونا چاہیے، خصوصاً حمزہ شہباز صاحب کی طرف، شہباز شریف صاحب کی طرف ایک کوشچن ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کرونا وائرس کی وبا آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو پارٹیاں پچھلے 10 سال، 12 سال اور 40 سال سے لگاتار برسے اقتدار رہیں، جو خاندان برسے اقتدار رہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وبا نے ان ساروں کی پرفارمنس کو اور خصوصاً ہیلتھ کے شعبے میں ان کی پرفارمنس کو بے نقاب کر دیا۔ پنجاب کے اندر ٹوٹل 250 کے قریب وینٹیلیٹر کرونا وائرس کا جب یہ سٹارٹ ہوا تو ہمیں پتہ چلا 10 سال شہباز شریف صاحب لگاتار سیاہ اور سفید کے مالک تھے، 2/3 اکثریت 10 سال ان کی تھی، اور وفاق کے میں اوپر آخری 5 سال ان کے بھائی کی حکومت تھی، اور پہلے 5 سال جناب آصف زرداری کے ساتھ رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا کے تحت جو میثاق جمہوریت تھی اس کی چھتری تلے بھی یہ آپس میں پھوپھیزاد بھائی کے طور پہ یہ حکومتیں چلتی رہیں۔ لیکن صحت کا سسٹم پوری دنیا کے سامنے، پنجاب کا بھی اور پھر سندھ کا بھی جو آپ کے سامنے ہے، کہ 12 سال لگاتار حکومت ہے اور پچھلے 40 سالوں سے حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن جب کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا۔ اور اس کرونا وائرس کے ذریعے سے پتہ چلا، لوگوں کو احساس ہوا کہ جو پچھلے 10 سال 2008 سے لے کے 2018 تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت، اور ہم لوگ کہا کرتے تھے جب یہ میٹرو کے پروجیکٹس اربوں روپے کی مالیت کے سٹارٹ کرتے تھے، جب یہ اورنج لائن ٹرین کے سینکڑوں ارب روپے کی مالیت سے پروجیکٹ سٹارٹ کرتے تھے، جب یہ بڑے بڑے جناب انڈر پاس اور پل اور بڑے بڑے جناب پروجیکٹس کنسٹرکشن کے اربوں روپے کی مالیت کے سٹارٹ کرتے تھے، تو اس وقت پی ٹی آئی اور میڈیا کے اندر وہ تجزیہ نگار اور اینکر کے جو درد دل رکھتے ہیں، جو
انٹرنیشنل اکنامکس، ڈیولپمنٹ اکنامکس، ویلفیئر اکنامکس، مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس کے سارے پروز اینڈ کونس کو جانتے تھے، وہ یہ گلا اور شکوہ کرتے تھے کہ جناب اکانومی کے اندر پہلا نمبر جو ہے وہ تعلیم کا ہوتا ہے، پھر صحت کا ہوتا ہے، پھر قانون اور انصاف کی سہولتیں فراہم کرنے کی طرف ہوتا ہے کسی بھی اچھی حکومت اور گڈ گورننس کے حوالے سے. لیکن اس وقت ایک شٹ اپ کال دے کے آل شریف کی طرف سے اور آل شریف کے پٹواریوں اور ہواریوں کی طرف سے اور نون لیگ کی حکومت کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ نہیں جناب، یہ جو جتنی سڑکیں ہیں اور جتنے پل ہیں اور جتنے جناب آپ کے میٹرو کے پروجیکٹس ہیں، یہی اول و آخر جو ہے وہ اکانومی کی اور ریاست کی اور معاشرے کی بہتری کے جناب محافظ اور ضامن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی. اب آج آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس آیا تو پتہ چلا کہ آپ کے سارے میٹرو پروجیکٹس بند ہیں، اورنج لائن ٹرین بند ہے، اور پتہ یہ چلا کہ ہسپتالوں کی حالت انتہائی دگرگوں تھی. اور یہ تو قربان جائیں سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت اور پی ٹی آئی کی اور ہماری حکومت پہ کہ پہلے سال میں ہی ہم نے 9 ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا. ادروائز یہاں پر جو لگاتار گڈ گورننس کا جعلی نقاب اپنے جناب چہروں پہ باندھ کے اور 52 ارب روپے کا میرا اور آپ کا ٹیکسوں کا پیسہ حق حلال کا وہ اپنے موٹے موٹے تھوپڑے لگا کر ایڈز کے اوپر ٹی وی چینلز کے اور اخباروں کے یہ شو کرتے رہے کہ وہ بہت بڑے $6 بلین مین، بہت بڑے ٹارزن اور بہت بڑے سندھ باد حجازی اور بہت بڑے جناب وہ کاریگر لوگ ہیں اور بڑے اچھے گورنر ہیں اور جناب بہت خادم اعلیٰ ہیں. پتہ چلا کہ جناب حالات تو بالکل دگرگوں ہیں اور بے نقاب ہو گئے پنجاب کے اندر. تو آج یہ سوال انشاءاللہ پوچھا جائے گا پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جناب والا ہمیں تو آپ کچھ اور بتاتے تھے، لیکن پھر کرونا وائرس نے وہی بات کی کہ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. تو وہ جو سینہ کائنات میں راز تھا وہ آج بالکل جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا. اور سندھ حکومت، پنجاب حکومت کہ جہاں پر یہ خاندان، 2 خاندان اور یہ 2 پارٹیاں 40 سال سے اقتدار کے مزے لوٹتی رہیں، وہ جناب کچھ نہ کر پائیں اور ان کی ہیلتھ کا جو ہے وہ ساری پرفارمنس ساروں کے سامنے آ گئی. اور پھر سندھ حکومت کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کے حالات بھی یہی، اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 3 ارب کی مالیت سے سندھ حکومت سکھر، نواب شاہ اور 4-5 ضلعوں کے اندر فائر بریگیڈ کے آلات خریدنے جا رہے ہیں ان حالات میں کہ جب وہ سارا دن رونا رو رہے ہوتے ہیں فنڈز کی کمی، فنڈز کی کمی، فنڈز کی کمی. وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی کے مزداق. یہ آن ریکڈ بات ہے، یہ میں الزام نہیں لگا رہا. سندھ حکومت 3 ارب کی مالیت سے فائر بریگیڈ کے آلات، وہ ان سے پوچھو خدا کے بندو یہ 3 ارب روپیہ جناب آپ کرونا وائرس کے حوالے سے پریونشن میئرز کے اوپر، پریونٹیو میئرز کے اوپر لگاؤ، ریلیف میئرز کے اوپر لگاؤ، کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے انفراسٹرکچر بناؤ. لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اپنی مال پیدا کرنے کے لیے، اپنا جناب وہ ٹکے ماری کرنے کے لیے آپ نے جناب وہ آپ کو اچانک سوجی آپ 3 ارب روپے کے جناب لگانے کے لیے آپ ٹینڈر کریں گے، اس میں بھی مار دھاڑ کریں گے. دوسری طرف آج سندھ کے حوالے سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اور آپ کے میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں کہ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ 1.5 ارب کی مالیت، 1.25 ارب کی مالیت، 2 ارب کی مالیت، 2.5 ارب کی مالیت کی سرکاری گندم سرکاری گوداموں سے چوری ہو رہی ہے. یہ پرانی پریکٹس ہے. اور پھر سندھ کے اندر یہ چیز بھی نظر آئی کہ 40 کروڑ کی مالیت کی گندم ہے جس کو 1.5 ارب روپیہ سالانہ کرائے کے اوپر جو ہے وہ سندھ حکومت کے حکمرانوں کے جو رشتہ دار اور عزیز ہیں ان کے گوداموں پہ جناب پرائیویٹ کرائے کے اوپر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے. اس قسم کی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور ان حالات کے اندر پھر آپ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے تناظر میں آپ وفاق کے اوپر تنقید کریں تو یہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتی ہے، یہ عقل سے بھی باہر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کرونا وائرس نے جہاں پر ان 2 خاندان اور 2 پارٹیوں کی پچھلے 40 سال سے سندھ اور پنجاب کے اندر اقتدار اور حکومت کا کٹھا چھٹا کھولا ہے، وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا ہے. بات کو اختتام کی طرف لے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2010 سے لے کر آج تک میں اور آپ سب دوست اور پوری 22 کروڑ پاکستانی ان کے کان پک گئے. پچھلے 10 سالوں میں آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسفندیار ولی صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب،
محمود خان اچکزئی صاحب، وہ ساری کی ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جنہوں نے مل کے رادہ آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا کے تحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی تھی، وہ پچھلے 10 سال سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے، وفاق مضبوط ہو گیا، صوبے مضبوط ہو گئے، صوبوں کو مل گیا، صوبوں کار۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان دکانوں اور کاروباروں کو بھی ہفتے اور اتوار کو بند کیا جائے گا۔ 9ویں 10ویں اور 11ویں کلاس کو پچھلی کلاس کی کارکردگی کے مطابق پروموشن دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور پھر اس انداز سے بتایا جاتا تھا کہ صبح یہ حکمران اٹھتے تھے سابقہ، یہ ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہ ناشتہ کرنے سے پہلے بتاتے تھے کہ 18ویں ترمیم آب حیات ہے، دوپہر کے کھانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم جناب ریاست اور ملک اور قوم کے لیے شربت فولاد ہے، پھر رات کے کھانے سے پہلے جناب ان کا پیغام اور ان کا میسیج اور ان کے ٹکر آتے تھے کہ جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم اور صوبوں کے لیے جناب شربت کریلا ہے، اور پھر جناب رات کو سونے سے پہلے ان کے بیان آتے تھے جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم کے لیے کشتہ کستوری ہے۔ اب یہ سارے بیان دینے کے بعد اب جب کووڈ-19 آیا، صوبوں کو اپنا آپ دکھانے کا موقع آیا، 18ویں ترمیم کے تناظر میں انہیں اپنی پرفارمنس کو ثابت کرنے کا موقع آیا، تو انہوں نے اپنے عمل سے رونا شروع کر دیا، ادھر کرونا وائرس ادھر رونا وائرس، اور جناب سارا دن یہ سندھ کے حکمران جو ہمیں 18ویں ترمیم آب حیات، شربت فولاد کے طور پہ پیش کرتے تھے، ببر شیر کے طور پہ پیش کرتے تھے، انہوں نے